graced by this panel, which includes Mr. Naufal Dawood, Chief of Staff and Strategy with the Bank of Punjab, Mr. Zafar Masood, the President and Chief Executive Officer for the Bank of Punjab, and Honorable Mr. Ambassador David Basjani, who is the Bank of Punjab's advisor on Pakistan industry. May we commence the proceedings officially with the Tilavat-e-Quran Pak, and for that I request Imam Ahmed Ali to come to the podium, please. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. The guests to rise for the national anthem of the Islam Republic. آپ سب کا بہت بہت شکریہ آپ نے ایک گناگون مصروفیات سے ٹائم نکالنے کا. میرا نام نوفل داؤد ہے اور میں بینک آف پنجاب میں ہیڈ آف اسٹریٹجی کے فرائض سر انجام دوں. آج ہمارے لیے یہ بڑا خوبصورت موقع ہے کہ ہم نیو یارک میں پاکستانی کونسل کے توسل سے آپ سب کے سامنے حاضر ہیں اور روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ اور پاکستان میں بھیجی جانے والی ریمیٹنس کے حوالے سے جو بڑی انٹرسٹنگ اور بڑی مفید پروڈکٹس ہیں ان کو لے کر آپ کے سامنے آئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا مقصد آج کی نشست کا یہ بھی ہے کہ پاکستان میں جو سرمایہ کاری یا انویسٹمنٹ کے مواقع ہیں ان کے بارے میں بینک آف پنجاب کی طرف سے پیش کیے جانے والی جو فیسلٹیز یا سروسز ہیں آپ کو آگاہ کیا جا سکے. پاکستان ہم سب کے دلوں میں ہے. آپ سب لوگ یہاں پہ بستے ہیں, اپنے ڈاکٹر کنٹری میں ہیں, لیکن میں یقین سے بات کر سکتا ہوں کہ آپ کے دل بھی پاکستان کے لیے دھڑکتے ہیں. آپ میں سے بہت سارے حاضرین کے کچھ فائنینشیل انٹرسٹ بھی ہوں گے پاکستان میں, فائنینشیل ٹرانزیکشنز بھی ہوں گی. ایز اے بینک ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بینکنگ انڈسٹری میں جو پچھلے کچھ سالوں میں جدید ڈیجیٹل پروڈکٹس متعارف کرائی گئی ہیں آپ لوگوں کے لیے, ان کو آپ کے سامنے پیش کریں تاکہ آپ ان کو سہولت سے اور بڑی آسانی سے استعمال کر کے فائدہ اٹھا سکیں. اس سلسلے میں ہم نے ایک چھوٹی سی پریزنٹیشن آپ کے لیے تیار کی ہے جس کے 2 مقاصد ہیں. نمبر 1, روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے حوالے سے کچھ آگاہی اس پریزنٹیشن میں موجود ہے, اور روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے جو پروڈکٹ میں بینک آف پنجاب میں خصوصاً ایڈیشنز کی ہیں, جو ویلیو ایڈیشنز کی ہیں, ان کے بارے میں آپ کو آگاہ کرنا ہمارا مقصد ہے. اور دوسرا جو مقصد ہے وہ بینک آف پنجاب کی طرف سے آپ لوگوں کو پاکستان میں اگر آپ انویسٹمنٹس کرنا چاہتے ہیں پیش کی جانے والی سروسز اور سہولیات کے بارے میں آگاہی دینا ہے. میرے دوست نے جیسے کہ فرمایا کہ جو سوالات ہیں یا کویسچنز ہیں, ہم کوشش یہ کریں گے کہ ہم اپنی جو پینلسٹ کی گفتگو کے فوراً بعد آپ سے لیں. ہم کوشش کریں گے کہ ہم اپنی یہ پریزنٹیشن کو اگلے 20 سے 25 منٹ میں ختم کر دیں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ ٹائم ایک کویشچن آنسر اور انٹریکٹیو ڈسکشن میں گزار سکیں. سو میں اپنی پریزنٹیشن کا باقاعدہ آغاز کرتا ہوں. پاکستان کی اکانومی کے بارے میں آج کل آپ بھی سن رہے ہیں کہ کموڈیٹی سپر سائیکل, ہائی آئل پرائسز, ہائی انفلیشن, یوکرین وار, اس قسم کے جو کرائسس ہیں بہت سارے ملکوں کو بشمول امریکہ میں بھی اس کے امپیکٹس آئے ہیں. پاکستان میں بھی اس کے امپیکٹ محسوس کیے جا رہے ہیں, اور یہ جو جی ڈی پی گروتھ کا سلو ڈاؤن ہے امنگ ادر ریزنس, یہ ریزنس بھی ویلڈ ہیں. انفلیشن امریکہ میں, پوری دنیا میں اور پاکستان میں بڑی تیزی سے بڑھی ہے. ہمارا جو اسٹیمیٹ 2021 کے بارے میں وہ 12.2% ہے, پھر یہ بڑھ کے 13.5% 23 میں, اور 2024 میں یہ گھٹ کے 8% ہو جائے گی. سو ان نمبر سے ہمیں یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ گو کہ اس وقت ہمارے ملک میں اکانومی ایک جس کو کہتے ہیں اسٹیبلائزیشن کی طرف جا رہی ہے, لیکن آنے والے 18 مہینوں سے 24 مہینوں میں ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں
کہ یہ ریباؤنڈ کرے گی. جب چیزیں اسٹیبلائز ہو جائیں گی, بہت سارے معاملات طے ہو جائیں گے, تو وی آر کانفیڈنٹ کہ اسٹارٹنگ فرام 2023 اینڈ آف 2023 سے لے کر 24 وی ہوپ ٹو سی another growth cycle starting. اور یہ وہ اپرچونٹی ہے جس کو ہم پروپیگیٹ کر رہے ہیں آپ کے سامنے بھی اور دوسرے بھی پوٹینشیل انویسٹرس کے سامنے کہ وہ اس موقع کا فائدہ اٹھائیں. کچھ اور جو ہمارے انڈیکیٹرز ہیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے حوالے سے اور پاکستان USD پیرٹی کے حوالے سے اور ڈسکاؤنٹ ریٹ کے حوالے سے آپ کے سامنے موجود ہیں. ابھی ہم یہاں آنے سے پہلے اٹلانٹک سٹی میں جو پاکستانی ڈاکٹرز کی ایسوسیشن ہے اپنا, اس کے کنونشن میں ہم نے شرکت کی اور وہاں پہ ایک انتہائی مفید انویسٹمنٹ کا سیشن ہم نے منعقد کیا جس میں گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے بھی شرکت کی تھی اور انہوں نے بڑی تفصیل سے پاکستان کی اکانومی کے بارے میں اس آڈینس کو آگاہ کیا. اور ان کی جو بات چیت سے اگر میں کچھ کی ریزلٹس نکالوں تو وہ بنیادی طور پہ یہی ہے کہ پوری دنیا میں آئے ہوئے اس معاشی بحران کی وجہ سے دوسرے ممالک کی طرح پاکستان بھی اس وقت ٹائٹننگ اور اسٹیبلائزیشن کی طرف جا رہا ہے. لیکن آنے والے 18 مہینوں سے 24 مہینوں میں یہ پوری ایکسپیکٹیشن ہے کہ ان مشکلات پہ قابو پا کے ہم ایک اور گروتھ سائیکل کی طرف چلے جائیں گے. اور کچھ ایسے شعبہ جات ہیں جن کا انہوں نے خصوصی طور پہ ذکر کیا انویسٹمنٹ کے حوالے سے, جیسا کہ IT سیکٹر, ہیلتھ سیکٹر, ریئل اسٹیٹ سیکٹر, کہ جس میں ابھی بھی انویسٹمنٹ کے بہت ہی زیادہ مواقع موجود ہیں پاکستان میں. سو یہ ایک اسنیپ شاٹ ہے ہمارے ملک کی معیشت کے حوالے سے جو اس وقت اسٹیبلائزیشن کے راؤنڈ سے گزر رہی ہے اور آنے والے 18 سے 24 مہینوں میں ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ گروتھ ریٹ بڑھنا شروع ہو جائے. اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہماری جو آج کی تقریب کا جو بیسک ٹاپک ہے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ, اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. سو میں یہ امید رکھوں گا کہ آپ کو بھی تقریباً ان 4.5 لاکھ پاکستانیوں کی طرح یا پاکستانی ایکسپرٹس کی طرح جنہوں نے پوری دنیا سے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کھولا ہے, کچھ نہ کچھ معلومات RDA کے بارے میں ضرور ہوں گی. مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ ہمارے پوری دنیا میں پھیلے ہوئے سفارت خانے اور کانسلیٹ آفیسز مسلسل پچھلے 2 سالوں سے ویبینارز اور سیمینارز اور یہ انفارمیٹیو سیشن منعقد کرتے آ رہے ہیں. لیکن آج میں چاہوں گا کہ ہم کوئک ریکیپ اس پروڈکٹ کے بارے میں ضرور کریں تاکہ ہم سب کی جو معلومات اس کے بارے میں ایک دفعہ ریفریش بھی ہو جائے اور ہمارے وہ دوست یا وہ ساتھی کہ جو ابھی اس پروڈکٹ کو نہیں جانتے وہ بھی آگاہی حاصل کریں. RDA اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی طرف سے پیش کیا گیا ایک مکمل ڈیجیٹل پروڈکٹ ہے جس کا واحد مقصد ہے کہ بیرون ملک مقیم پاکستانی یعنی آپ لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کے بغیر پاکستان جائے پاکستان میں ایک بینک اکاؤنٹ کھول سکیں. اور وہ ایسا بینک اکاؤنٹ ہو کہ جس کو کھولنے کے لیے آپ کو نہ پاکستان جانے کی ضرورت ہو, نہ اس کو کھولنے کے لیے آپ کو کوئی لمبی چوڑی ڈاکومنٹیشن اور کاغذات کی ضرورت ہو, اور نہ اس کو وہ مسائل آئیں جو کہ اکثر ہمارے بینک اکاؤنٹس میں آتے ہیں, جیسا کہ ڈورمنٹ ہو جاتے ہیں یا اگر ان میں ایکٹیویٹی نہ ہو تو وہ بلاک کر دیے جاتے ہیں. اور فائنلی یہ ایک ایسا پروڈکٹ ہے کہ جس میں بھیجی گئی تمام رقوم 100% ریپیٹریبل ہوں. مطلب یہ کہ اگر آپ اس اکاؤنٹ کو کھولیں اور اس کے اندر آپ یہاں سے ریمیٹنس بھیجیں تو آپ کو یہ مکمل آزادی ہو کہ یہ آپ کی بھیجی گئی ریمیٹنس آپ اپنے موبائل سے یا اپنے کمپیوٹر سے جس سے آپ وہ اکاؤنٹ کو آپریٹ کر رہے ہیں پیسہ واپس منگا سکیں. سو یہ جو 4 خصوصیات ہیں یہ خصوصی طور پہ اسٹیٹ بینک نے ایکسپیٹریٹ پاکستانیوں کی جو مشکلات اور ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے ڈیزائن کی ہے. آج سے تقریباً 18 مہینے پہلے RDA کا سفر کا آغاز ہوا. شروع میں 8 بینک پاکستان میں ایسے تھے جن کو اسٹیٹ بینک نے یہ مینڈیٹ دیا کہ وہ یہ پروڈکٹ آپ کے سامنے ڈیزائن کر کے پیش کریں. بینک آف پنجاب